ایسا کسی بھی سوسائٹی میں یعنی چاہے وہ دین پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، کہیں بھی شوہر اور بیوی کا دل ایک دوسرے سے اچاٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو طلاق اور خلا کا سلسلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپس میں دل نہ ملتے ہوں یا آپس میں معاملات نہ ملتے ہوں تو پھر اتنے تکلیف دہ صورتحال کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے سلسلے میں یہ مشورہ نہیں دے رہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہو، تو جو دلوں کا مالک ہے اور جو محبتوں کا مالک ہے اور محبتوں کا خالق ہے اس سے دعا کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت ہی اہم دعا ہے ریلی. اور یہ دعا دراصل اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سجدوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یقیناً بہت ہی زیادہ سچی بات ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں گھماتا رہتا ہے. اور یہ کہ ساری زندگی اگر کسی نے قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دل بدل دے تو یہ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کوئی شخص جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں سامنے رکھنا آئیڈیل سچویشن ہے. جی. اب یہ کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ تلخی آپس میں اور آپس میں کسی طرح سے ایسی بات نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ کوئی اسباب بھی نظر نہیں آتے تو یعنی جو بات میں کہنا چاہتی ہوں ہے بڑی مشکل، لیکن یہ ہے کہ صبر کرنا اور وقت کا انتظار کرنا یہ مناسب ہے. لیکن آخر کب تک؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے تعلقات نبھا سکتے ہیں تو اکٹھا رہنا چاہیے. تکالیف کے ساتھ اس رشتے کو آگے تک پہنچانے کے لیے آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی اولاد پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ ان کا یہ سوال ہے کہ اولاد جب بگڑ گئے اور انسان کا اساس ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر خاندان کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. اور دونوں خاندانوں سے اگر لوگ ہوں گے یعنی عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی تو وہ شاید یعنی کہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکے.